بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. روزنامہ آزادی کے ڈیجیٹل ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں سردار ذوالفقار علی اور شریک گفتگو ہیں جاوید اقبال ہاشمی. ہمارا پروگرام حالات حاضرہ اور جن حالات میں ہم ریکارڈ اور اپلوڈ کر رہے ہیں اس سے یقیناً آپ لوگ واقف ہوں گے. بڑی افسوسناک صورتحال تھی آزاد کشمیر میں. آہستہ آہستہ ماحول بہتر ہوتا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ اس ماحول کو خراب کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور جو ہی تھوڑا سا ماحول بہتر ہوتا ہے اس ماحول کو مزید خراب کر دیا جاتا ہے. ہاشمی صاحب، باقی موضوعات پر ہم بعد میں بات کریں گے. پہلا جو میرے پاس معلومات ہیں وہ رات کو دھرنا ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے. کمشنر پونچھ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم نے دھرنا خالی کرا دیا ہے. ریئیکشن میں لوگ واپس آ گئے. پہلے تو اس پہ بتائیں کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ اس ٹائم میں دینی چاہیے تھی، پھر اگلی بات کریں گے. سردار صاحب، اس وقت جو ہے نا وہ صورتحال اس طرح بن چکی ہے جی کہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے. اب یہ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ کمشنر صاحب نے کوئی اس طرح کا بیان دیا یا ان سے منسوخ کیا گیا. ٹھیک بات. کمشنر صاحب جو ہے نا وہ کوئی بیان جاری کرنے کے مجاز نہیں ہے. تو جب وہ مجاز نہیں ہے تو انہوں نے بیان پھر جاری نہیں کیا. مطلب سازش ہوئی ہے. یہ جو شرپسند عناصر جو ہے نا وہ یہ صرف شرپسندی یہاں نہیں ہو رہی ہے، باہر سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ راولپنڈی اسلام آباد سے بھی شرپسندی ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ جو امیت شاہ جو دہلی میں بیٹھ کر بات کر رہا ہے اس کی تصدیق اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کچھ ناسمجھ ناخبت اندیش لوگ کر رہے ہیں. اور یہ صورتحال یہ ثابت کر رہی ہے جی کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے جو اس کے مضمون مقاصد ہیں جو اس کی کٹ پتلیاں ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے. وہ جہاں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس کے اشاروں پر ناچ رہی ہیں. اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو دھرنے والی جو کال تھی وہ تقریباً ناکام ہو چکی ہے. اور اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. صرف ایک خوف کا سماں ہے. خوف دکانداروں کو ہے جی کہ اگر ہم نے دکانیں کھولی تو یہ جو شرپسند ہیں یہ آ کر کوئی پتھراؤ کر سکتے ہیں یا کوئی امن امان کا مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے ضروری ہے کہ وہ صرف اعلان نہ کرے، حکم نہ جاری کرے کہ دکانیں کھولیں، بلکہ ان کی جو کاروباری سرگرمیاں ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھائے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ ان کی زندگی کا جو معمول ہے وہ آسان ہو سکے اور عام آدمی کی زندگی میں جو ضروریات زندگی ہیں اس کو آسانی سے دستیاب ہو سکے. کاروباری سرگرمیاں شروع ہونے سے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ بہتری آ سکتی ہے. اور یہ جو مظفر آباد اور مضافاتی علاقے ہیں، جو نیلم ہے اور جہلم ویلی ہے، ایون کہ راولہ کوٹ اور اس کے مضافاتی علاقے جو ہیں، یہ سیاحتی سیزن شروع ہو چکا ہوا ہے. اور یہ جو موجودہ ٹائم گزر رہا ہے یہ پیک ٹائم ہے سیاحت کے حوالے سے. جب پنجاب میں گرمی پڑتی ہے، کے پی کے میں گرمی پڑتی ہے تو لوگ جو ہے نا آزاد کشمیر کا رخ کرتے ہیں. اور آپ نے عین اس وقت پر جو ہے نا یہ لاک ڈاؤن کروا دیا ہے جب کاروباری سرگرمی کا عروج ہونا چاہیے تھا. اور یہ سال بھر کے لیے لوگ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کالعدم جائک نے جان بوجھ کر ایسا وقت کا انتخاب کیا جب سیاحت کا عمل بھی متاثر ہوا، کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوئی، اور جو لوگ جن کا رزق وابستہ ہے، روزگار وابستہ ہے سیاحت کے ساتھ، وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. اچھا، خواتین جو بیچ میں آ رہی ہیں، دیکھیں یہ کٹکھنڈا ہوتا ہے خواتین کا جو استعمال کر رہے ہیں. خواتین کی آڑ لی جا رہی ہے. اب جو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں خاتون کی بہت عزت ہے، احترام ہے. اور جب مرد ناکام ہو جاتے ہیں اپنے مضمون مقاصد میں تو پھر خواتین کو بطور ڈال استعمال کرتے ہیں. اور یہی کوشش جو ہے نا، یہی سازش یہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ شرپسند عناصر کی جانب سے کی جا رہی ہے. یہ بزدل قیادت جو ہے، کالعدم جائک کی بزدل قیادت اب خود تو ناکام ہو چکی ہے اور اب اپنی جو خواتین ہیں ان کو ان کی ڈھال بنا رہی ہے. یہ بالکل ہندوستانی ایجنڈا ہے. جب مقبوضہ کشمیر میں خواتین آزادی کے لیے نکلتی تھیں تو وہ ہندوستان یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کل آپ سری نگر میں خواتین نکلتی تھیں آزادی کے لیے، تو آج آپ کے علاقے میں بھی خواتین نکل رہی ہیں. اب ان کو یہ کون سمجھائے کہ یہ جو خواتین نکل رہی ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہے، وہ سری نگر والا مقصد نہیں ہے. یہاں جو ایک اور کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے، بعض عناصر جو ہے وہ رینجرز اور ایف سی کی جو اہلکار ہیں ان کو فوج قرار دے رہے ہیں. پاک فوج جو ہے وہ اس سارے عمل سے باہر ہے، اس کا معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. رینجرز اور جو ایف سی تعینات ہوا ہے جو مقامی حکومت اور مقامی انتظامیہ کی تحریک پر تعینات ہیں اور جانوں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے یہ یہاں تعینات ہیں. اب ہر جو وردی والا بندہ ہے وہ فوجی نہیں ہوتا. اچھا، ایک امن جرگہ ہوا ہے سینٹرل پریس کلب کے زیر اہتمام، اس کی کوئی اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ لیکن یہ جو مرضی ایوان صحافت نے کاوش کی ہے
یہ موجودہ حالات کے تناظر میں اچھی کاوش ہے، سنجیدہ کاوش ہے. اپنے کم از کم عمائدین شہر جو ہیں وہ مختلف مکاتب میں فکر کے ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے جی کہ جو حالات ہیں ان کو مزید خراب ہونے سے بچایا جائے. اور جو سنجیدہ فکر لوگ ہیں انہوں نے اس پروگرام میں شرکت بھی کی ہے، آپ وہاں موجود تھے. اگر بہتر ہوگا کہ آپ تفصیلات خود بتا دیں. اعلامیہ جو جاری ہوا ہے وہ تو سب تک پہنچ چکا ہوا ہے، لیکن اس کی جو جرگہ منعقد ہوا اس میں کون لوگ شریک ہوئے اور کس بندے نے کیا گفتگو کی اور اس پر اتفاق رائے کیسے پیدا ہوا، یہ آپ تفصیل بتا دیں. دیکھیں، امن کمیٹی جو ایک قائم کی گئی ہے نا، کوارڈینیشن کونسل، اس کو لیڈ کر رہے ہیں ابراہیم زیاد صاحب، منظور گیلانی صاحب، اس کے ساتھ جسٹس صداقت حسین راجہ ہیں، پھر اس میں اظہر سلیم بابر صاحب ہیں، سردار حمید صاحب ہیں، اعظم صاحب ہیں کوٹلی سے، رشید سلیریہ صاحب ہیں، کوئی ریٹائرڈ ججز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وکلاء بھی ہیں، جو بلدیاتی منتخب نمائندگان ہیں، جو ڈسٹرکٹس کے جو ہیں چیئرمین تینوں ڈویژن کے، وہ بھی اس میں شامل ہیں. پھر اسلام آباد سے لوگ ہیں، تو وہ اپنا ایک کام کاج انہوں نے اس وقت تک جاری رکھا ہوا ہے. اور اس کل جو امن جرگہ ہوا ہے اس میں بھی ابراہیم زیاد صاحب تھے، اور ان کے ساتھ جو بار کونسل کے نمائندگان ہیں وہ تھے، گزٹڈ آفیسر ایسوسی ایشن کے لوگ تھے، علماء تھے، علماء مشائخ کے نمائندے تھے، سیرت کمیٹی جو ہے اس کے نمائندے تھے، پھر مختلف جو ہوتی ہیں این جی اوز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا ٹریڈ یونین کہہ سکتے ہیں، ملازمین کی، اس طرح کی، وہ سارے لوگ جو ہیں اس میں شامل تھے. اس میں تاجروں کو بھی کچھ کو دعوت دی گئی تھی، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آئے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم تھوڑا سا شہر میں چونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور اس میں اگر ہم شامل ہوتے ہیں تو ہمیں شاید کسی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے. تو اس میں تو یہی اپیل کی گئی ہے، ایک تو ہاشمی صاحب اپیل کی گئی ہے کہ محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر اس کے احترام میں اس جو دھرنے کال آف کی جائے. کال آف کی جائے. دوسرا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایسا وقت جب پاکستان کا امیج پوری دنیا میں امن کے سفیر کے طور پہ جانا جا رہا ہے، تو کم از کم آپ کو بھی اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس ٹائم اپنے مسائل ہم بعد میں دیکھ لیں گے. دیکھیں، پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی تو حصہ آزاد کشمیر کو ویسے ہی مل جائے گا. جو چیز سامنے آئی ہے ہاشمی صاحب اس میں وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ بھی اعلامیے میں نہیں ہے. اعلامیے میں تو پاک فوج کی جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا کی گئی ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہوا ہے آزاد کشمیر کی گڈ گورننس کے اوپر، کہ آزاد کشمیر کی 12 مہاجر سیٹوں کے اوپر تو ان لوگوں کو لگا دیا گیا یا چلیں گے، لیکن گڈ گورننس آزاد کشمیر میں پراپر نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے. تو گڈ گورننس کے بارے میں میرا خیال ہے کیا خرابیاں ہیں وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، چونکہ میں ہمیشہ سے یہ کہوں کہ آپ کا جو فل ٹائم جو جرنلزم ہے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے، جو سٹوریاں ہیں، ایون دین یہ جو اسمبلی کی تاریخ ہے جو ہمارے اس پروگرام میں تعارف پروگرام میں جو چلی ہے، اس کو اس وقت آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے بے شمار یوٹیوب چینلز وہاں سے ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس کو وہ یعنی ریفرنس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. تو گڈ گورننس آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک جو سکیم ہے وہ 10 دفعہ اس کو رنگ کر کے تو ہر دفعہ وہ ٹنکی جو ہے نیا ایم ایل اے اس کو. یہ تو ایک پہلو ہے نا، گورننس جو ہے وہ میرٹ کے فقدان کی وجہ سے جو ہے نا گڈ گورننس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. اور اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر جو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ حالات خراب ہونے میں بنیادی وجہ ہی گورننس کا نقطہ ہے کہ گورننس اگر بہتر ہوتی، قانون کی عملداری ہوتی، میرٹ ہوتا، تو آج یہ بے روزگار نوجوان جو سڑکوں پر رل رہے ہیں یہ کسی جگہ مصروف ہوتے، ان کو میرٹ پر نوکریاں مل چکی ہوتی، یہ ریاست کے لیے مفید شہری ثابت ہو سکتے تھے، لیکن حکومتوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. اب جو آزاد کشمیر کی جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ موجودہ صورتحال میں بھی آپ اس کا کردار دیکھ سکتے ہیں کہ سیاسی اشرافیہ بالکل معاملات سے لا تعلق ہے، اور یہ آزاد کشمیر کے نظام سے سب سے زیادہ مستفید ہونے والا طبقہ ہے، یہ بینیفیشری ہے اس نظام کے. اور آزاد کشمیر کے عوام کے جان و مال کو خطرات سے دوچار کر کے خود آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کل پھر جب حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ اس کو اپنے حق میں کیش کروانے کے لیے دوبارہ آ جائیں گے. تو ایک ہی بات جو ہے نا، وہ سوشل میڈیا پر کوئی پروگرام چلا ہے جس کے حوالے سے وہ میں بتاتا ہوں. ہاشمی صاحب، اس وقت سارے لوگ جو سنجیدہ طرز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، کول ڈاؤن کیا جائے. ایون دین جب آپ مظاہرین کے ساتھ بات کرنے جاتے ہیں تو ان کو بندوق دکھا کے یا گالی دے کے بات نہیں کرتے، عزت احترام کے ساتھ ایک جگہ پہ بٹھاتے ہیں، اور پھر آخری آپشن ہوتا ہے لاٹھی چارج. یہاں تو کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ جو ہے پورے پنچ پہ لاٹھی چارج کر دیا ہے، اور ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں، جو بتایا گیا ہے ہمیں راولپنڈی اسلام آباد سے، جاوید چودھری صاحب جو بڑے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، انہیں ہم ایک بڑا ذمہ دار صحافی سمجھتے تھے، لیکن آج نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پروگرام میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، جس طرح کے الزامات لگائے گئے،
اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں امن نہیں چاہتے بلکہ انتشار کو ہوا دینا چاہتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا, وہاں خواجہ متین صاحب ہیں جو ایک کشمیری اخبار کے ایڈیٹر رہے ہیں لمبا عرصہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو پنچ کے لوگ ہیں یہ کوئی زکوٰۃ خور ہیں اور یہ سستے آٹے کے چکر میں ہیں اور آٹے پہ سبسڈی کھاتے ہیں. اب بھائی آپ نے اور اس کے اوپر جاوید چودھری نے بھی ان کو زکوٰۃ خوری قرار دیا. میرا سوال یہ ہے ہاشمی صاحب آپ سے کہ جاوید چودھری کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی, نہ خواجہ متین صاحب کو کرنی چاہیے تھی, اس لیے کہ آپ مٹھی بارہ ناصر کے بارے میں تو کوئی بات کر سکتے ہیں. آپ نے اس ٹائم میں یہ بات کر کے پنچ کے تمام لوگوں کو الرٹ کیا ہے, اور پنچ کی تاریخ شاید ان کو نہیں پتا کہ اتنے شہداء جو ہیں نا وہ شاید پورے پاکستان میں نہ ہوں جتنے شہداء صرف پنچ کے اندر ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے ہم ان کے بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں. پنچ کے عوام جو ہیں وہ آزاد کشمیر کا لازمی جز ہیں. پنچ کے عوام کی وجہ سے یہ آج جو ہم آزاد کشمیر کا جو سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں, جو آزادی کا ہم سانس لے رہے ہیں, اس میں بنیادی کردار پنچ کے غازیوں اور شہداء کا ہے, پنچ کے عوام کا ہے. پنچ کے عوام نے ہر دور میں جو ہے وہ بہترین خدمات سر انجام دی ہیں. آزاد کشمیر کا جو ریاستی تشخص ہے اور یہاں کا جو عزت وقار ہے اور یہاں کے جو دیگر معاملات ہیں اس میں پنچ کے عوام کو الگ نہیں کیا جا سکتا. آج کی جو تحریک ہے صرف یہ تحریک نہیں, ہر تاریخ میں پنچ کے عوام کا ایک مثبت کردار رہا ہے, ذمہ دارانہ کردار رہا ہے. اب ہر تحریک میں مٹھی بھر عناصر ایسے ہوتے ہیں, شرپسند ہر جگہ پر ہوتے ہیں. اب چند شرپسند عناصر کو بنیاد بنا کر جو ہے نا پوری کمیونٹی کو جو ہے نا آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اور جو لوگ پنچ کے عوام کو زکوٰۃ خور یا مراد یافتہ قرار دے رہے ہیں وہ ان کو اگر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ساری زندگی آزاد کشمیر کے لوگوں کی خیرات پر پلنے والے جو ہے وہ پنچ کے عوام پر الزام تراشی کر رہے ہیں. یہ باعث شرم بات ہے. یہ آپ نے کسی آقا کو خوش کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے, یہ ان کی اس کوشش کو بے شک وہ جاری رکھیں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی, لیکن پنچ کے عوام کی طرف اگر کسی نے اس طرح کی آئندہ انگلی اٹھائی تو میرے خیال میں پھر اس کو اپنی سلامتی کی خیر منانی چاہیے. پنچ کے عوام کو آپ اس طرح کا الزام نہیں دے سکتے. ایک سوال اور ہے ہاشمی صاحب, غازی ملت سردار ابراہیم خان کا تعلق پنچ سے ہے؟ اچھا, مجاہد اول سردار محمد ابراہیم سوال, ایک منٹ, کہاں سے ہے؟ پنچ سے. اچھا, آپ کے جو ابھی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے, جو اقوام متحدہ میں بھی آپ کہہ رہے ہیں, چائنا میں بھی سردار مسعود خان صاحب وہ بھی پنچ سے ہیں. پنچ سے. جنرل عزیز پنچ سے ہیں. اچھا, آگے چلے جائیں, سردار تنویر الیاس اسلام آباد سینٹورس کے مالک. اچھا, اس سے آگے چلے جائیں تو قادیانیوں کے خلاف قرارداد میجر ایوب, اور سردار یعقوب خان کا تعلق جو ہے وہ پنچ سے ہے. اور جو خالد ابراہیم پنچ کے اندر جو تحریک ہے بنیادی ایجوکیشن کی جو تعلیم ہے, ایجوکیشن کانفرنس جنہوں نے شروع کی وہ پنچ کے تھے بڑے خان صاحب, جنہوں نے مٹھی آٹا تحریک کے ذریعے جو ہے نا وہ ایجوکیشن کا انقلاب برپا کیا. سبز علی خان اور ملی خان, سبز علی خان اور ملی خان کے بغیر تو یہ آزاد کشمیر کی تاریخ مکمل نہیں ہے. جنہوں نے مہاراجہ ریاست کے آج تک مثال قرار دینے والے چیف جسٹس سردار سید محمد خان, وہ بھی پنچ کے تھے, عظیم شخصیت پنچ کی. اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو گنا جائے کہ کتنے. پنچ کے بغیر آزاد کشمیر اور ریاست جموں کشمیر کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. سردار صاحب بات سمجھنے کی ہے کہ اور یہ جو شرپسند عناصر جو اسلام آباد میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے اس طرح کی شرپسندی کی کوشش کر رہے ہیں, وہ قابل مواخذہ ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسے لوگوں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ان کے خلاف جو کارروائی بنتی ہے کارروائی بھی کرنی چاہیے. اور جن صحافی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, جاوید چودھری صاحب کا, ان کو بھی اپنے پروگرام میں اس طرح کا ماحول فراہم کرنے پر اور پنچ کے حوالے سے زبان جو انہوں نے استعمال کی اور استعمال کروانے میں مومن ثابت ہوئے اس پر معذرت کرنی چاہیے. کوئی اسمبلی اجلاس ہو رہا ہے, اس کی خاص باتیں کو بتا سکتے ہیں؟ آج اسمبلی اجلاس جو ہے نا ہمارے, چونکہ ہم یہ پروگرام پہلے ریکارڈ کر رہے ہیں, اسمبلی اجلاس کا وقت بعد میں آیا اور اس اسمبلی اجلاس میں کنٹریکٹ ایڈاک عارضی ملازمین کی مستقلی کا جو قانون ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ختم ہونے سے پہلے جو آخری اجلاس تھا ان کا بھی اسمبلی کا, اس میں انہوں نے ان کو مستقل کیا تھا. بعد میں تحریک انصاف کی حکومت آئی, انہوں نے وہ قانون کالعدم قرار دے دیا. اب پیپلز پارٹی بھی وہی غلطی کرنے جا رہی ہے کہ 4 سال تک یہ 5 سال انتظار کرتے رہے, اب آخری اجلاس میں جو ہے نا یہ ان کو مستقل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. جو اصول طے ہوا تھا جی کہ آپ ہر بندے کی تقرری کا جائزہ لیں, جس کی تقرری درست ہوئی ہے اس کو مستقل کریں اگر اس کی سروس 5 سال ہے. تو اب یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہے نا یہ کارروائی کی جا رہی ہے. ابھی موقع ہے کہ میرٹ کو یقینی بنائیں تاکہ آزاد کشمیر کے اندر جو پیدا ہونے والی جو انریسٹ ہے, بے چینی ہے, یہ ختم ہو سکے. یہ بالکل مختصر, چونکہ ایڈاک ملازمین کو مستقل کر رہے ہیں, حکومت ملازمین کی, آزاد کشمیر ویسی ملازمین کا جنت ہے. میرا سوال اس میں یہ ہے کہ بے شمار ریٹائر ملازمین جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو ریاست کے اندر خامیاں نظر آ جاتی ہیں, اور بے شمار ادر سروس ملازمین
دفاتر میں حاضر نہیں ہو رہے، اور میں بہت سارے مطلب وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بے شمار ملازمین جو ہیں وہ اس کالعدم جا کے سپورٹ رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ ملازمین کی ایک بڑی تعداد تحریک کا حصہ ہے، اس طرف چھان لیکن بین کی کیا ان کو ضرورت کیا تھی۔ مسئلہ ہوا ہے؟ وہ تو چھان بین کی ضرورت تھی، allowances دیکھیں، لے کے یہ allowances چیک اینڈ لے بیلنس کے نہیں ہے، ریاستی نظام میں یہی کمزوری ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، لوگ تنخواہ سرکاری خزانے سے لیتے ہیں اور کام سرکار کے خلاف کرتے ہیں۔ yes۔ یہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، بلکہ محاسبہ ہونا چاہیے، اور یہ جو تقریباً 5,000 ملازمین جن کا مستقل کیا جانا مقصود ہے، یہ بیسیکلی 5,000 خاندان ہیں، ان کے خاندانوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جس طرح باقی لوگوں کو سرکاری خزانے سے جو ہے نا وہ تحفظ دیا گیا ہے، ان کو بھی ان کا حق ہے، جن کی نوکریاں 5 سال سے زیادہ ہو گئی ہیں ان کو مستقل کیا جانا قرین انصاف ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن سیاسی پوائنٹ سکوری کی بنیاد پر نہیں، میرٹ کی بنیاد پر۔ بہت شکریہ جاوید اقبال ہاشمی صاحب۔ ناظرین، ہم جو موضوعات تھے ان کے اوپر ہم نے بات چیت کی۔ پنچ کے حوالہ سے جو زبان استعمال ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے اور ہر شخص کو اس کے اندر شامل کرنے کے لیے شامل کی گئی ہے۔ اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔